بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کاربوہائیڈریٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی کلاس وہ ڈیفینیشن ہم نے کی، کلاسیفیکیشن کی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم کاربوہائیڈریٹس کے جو ٹائپس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کاربوہائیڈریٹ کی جو سب سے پہلی ٹائپ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی وہ ہے مانوسیکرائڈس۔ نا وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ مانوسیکرائڈ کا لیٹرل مطلب کیا ہے۔ فرسٹ آف آل یہ جو ورڈ ہے اس ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ مانو مین سنگل، مانو کا مطلب ہے سنگل، اور سیکرائڈ اصل میں ورڈ ہے سیکیئر، سیکیئر سے ہمیں نکلا ہے۔ سیکیئر مینس شوگر، سیکیئر کا مطلب ہے شوگر اور شوگر ایز یو نو دیٹ اٹ از سویٹ ان ٹیسٹ۔ شوگر وہ چیز جو سویٹ ہو ٹیسٹ میں اس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ تو مانوسیکرائڈ کا مطلب کیا ہوا؟ لٹرلی اس کا مطلب کیا ہوا؟ لٹرلی اس کا مطلب ہوا کہ یہ وہ ٹائپ ہے which are composed of single sugar monomer۔ تو ان کاربوہائیڈریٹس کو ہم مانوسیکرائڈس کہتے ہیں۔ سمپلی یہ سنگل شوگر مانومر سے بنے ہوئے کاربوہائیڈریٹ ہے۔ مانومر کا مطلب ہے جو بیسک یونٹ جن کی ہم فردر ہائیڈرالائسس نہ کر سکیں، یا ایک اور ڈیفینیشن اس کی آپ کر سکتے ہیں ہائیڈرالائسس کی ریفرنس سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ کاربوہائیڈریٹ type of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed، type of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed، جس کو آپ مزید ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے، cannot be further hydrolyzed۔ تو اس قسم کے کاربوہائیڈریٹس کو ہم مانوسیکرائڈس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ دے آر دی سمپلسٹ آف آل۔ یہ جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس آگے ہم چل کے پڑھیں گے اس میں سب سے سمپلسٹ جو ہے وہ ہے مانوسیکرائڈس۔ اچھا، پھر مانوسیکرائڈس کی کچھ پراپرٹیز بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی جو مختلف پراپرٹیز ہیں۔ تو پراپرٹیز کیا کیا پراپرٹیز پائی جاتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹ جتنی بھی آپ ٹائپس پڑھیں گے تو کاربوہائیڈریٹ میں پراپرٹیز ہوتی ہے، مانو ہے یا اولیگوسیکرائڈ ہے یا پولیسیکرائڈ ہے، تو پراپرٹیز سے ہم ان کو پہچانتے ہیں، پراپرٹی سے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ تو پراپرٹیز اس میں سب سے پہلی جو پراپرٹی ہے کہ دے آر سویٹ ان ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ میں سویٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سولیبلٹی ان کی ہے، یہ واٹر سولیبل ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ پراپرٹی یہ ہے کہ دے آر سم واٹ کرسٹلائن ان نیچر کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مانوسیکرائڈس دے آر ریڈیوسنگ شوگرس، ان کو ہم ریڈیوسنگ شوگرز بھی کہتے ہیں۔ ریڈیوسنگ شوگر کا مطلب ہے کہ جو ریڈیوسنگ سولوشن ہمارے پاس لیبارٹری جو ریئیجنٹ ہے اس میں اگر ہم ان مانوسیکرائڈ کو ڈالیں تو یہ کلر چینج کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں بینیڈک سولوشن کا کلر چینج کر اس کو ہم ریڈیوسنگ شوگر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو جنرل فارمولہ ہے وہ بھی ہم جنرل فارمولے سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو جنرل فارمولہ ان کا بن جاتا ہے، میں یہاں پہ لکھوا دیتا ہوں، وہ جنرل فارمولہ ہے CN پھر بریکٹ H2ON۔ اب اس میں N کا مطلب کیا ہے؟ تو N ریپرزینٹ نمبر آف کاربنز کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آپ سمپلی نمبر آف کاربن پٹ کر سکتے ہیں، پٹ کر دیں تو اس سے آپ مانوسیکرائڈ کا فارمولہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے جتنے بھی مانوسیکرائڈ کے سب ٹائپس ہیں وہاں پہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہاؤ کین یو پٹ نمبر آف کاربنز in this general formula and find out the
کیمیکل فارمولا. اچھا پھر مانوسیکرائڈس کے اس کے فردر سب ٹائپس ہیں. سب ٹائپس آف مانوسیکرائڈس کلاسیفیکیشن میں بھی ہم نے پڑھا سب ٹائپس آف مانوسیکرائڈس. تو کلاسیفیکیشن میں بھی اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سب ٹائپس ہیں. تو سب سے پہلی جو سب ٹائپ ہے اس کو ہم ایکچولی سب ٹائپ از کارڈ ایز ٹرائیوز. اس کو ہم ٹرائیوز کہتے ہیں. ٹرائیوز کا مطلب کیا ہے؟ سو ٹرائی مینس 3. ٹرائی کا مطلب ہے 3. تو آپ اس فارمولے میں جنرل فارمولے آپ C3 پٹ کر دئیے اور C3 پٹ کرنے کے بعد آپ H2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو H6 بن جاتا ہے اور پھر ساتھ میں O3 بن جاتا ہے. C3H6O3 یہ ٹرائیوز کا فارمولا ہے. لیکن ٹرائیوز میں پھر اس کی دو فارمز ہے. جس طرح سٹارٹ میں ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا کہ ایکچولی جو کاربوہائیڈریٹ ہے یا تو وہ پولی ہائیڈرکسی الڈیہائیڈ ہوتے ہیں یا پولی ہائیڈرکسی کیٹون. تو اس کی الڈو فارم بھی ہے ٹرائیوز کی اور کیٹو فارم. الڈو اس میں الڈیہائیڈ موجود ہوتا ہے جبکہ کیٹو اس میں کیٹونک فارم اس میں کیٹون فنکشنل گروپ ہوتا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دس از ایکچولی الڈو فارم. اور اس میں الڈو فارم کیوں ہے یا الڈو ٹرائیوز اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اس میں الڈیہائیڈ گروپ ہے. اسی طرح اس کیمیکل کا یا اس کیمیکل سٹرکچر کا جو نام ہے وہ گلائسیرالڈیہائیڈ ہے. نو گلائسیرالڈیہائیڈ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گلائسیرالڈیہائیڈ ہے کیا. گلائسیرالڈیہائیڈ اس کو کہتے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک کیمیکل سٹرکچر میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ. یہ 3 ہائیڈرکسل گروپ اور ساتھ میں یہ ہائیڈروجن بھی اٹیچ ہے. یہاں پہ بھی ہائیڈروجن یہاں پہ بھی ہائیڈروجن. تو یہ سٹرکچر بن گئی گلائسیرین کی یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی ہائیڈرکسی الکوہل. گلائسیرین میں جب یہ والا پہلا کاربن میں بنا دیتا ہوں یہ کاربن دس از کاربن نمبر یہ فرسٹ نمبر کاربن. اس سے اگر ہم ہائیڈرکسل ہٹا دے اور ہائیڈرکسل کی جگہ یہاں پہ ہم کاربونل کاربن لگا دے اور ساتھ میں ہائیڈروجن تو یہ الڈیہائیڈ بن جاتا ہے. تو نام بن جاتا ہے گلائسیرین سے گلائسیرالڈیہائیڈ چونکہ اس میں الڈیہائیڈ گروپ ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کو ہم گلائسیرالڈیہائیڈ کہتے ہیں. دوسرا جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے دس از ایکچولی کیٹو ٹرائیوز. اس کو ہم کیٹو ٹرائیوز کہتے ہیں. ناؤ واٹ از مینٹ بائی کیٹو ٹرائیوز؟ تو کیٹو کا مطلب ہے اس میں کیٹون گروپ ہے. ناؤ کیٹون گروپ سٹارٹ میں بھی ہم نے ڈسکشن کی. سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کاربونل کاربن یہ کاربونل کاربن ہے. کاربونل کاربن جب دونوں سائڈ سے آر گروپ کے ساتھ اب یہ صرف آپ کاربن کو نہ دیکھیں بلکہ کاربن کے ساتھ کیا دیکھیں آپ جو مختلف ایٹمز اٹیچ ہے ہائیڈروجن ہے اور ہائیڈرکسل ہے تو یہ الکائل گروپ بن جاتا ہے. یہ آر گروپ ہے. اس سائڈ پہ بھی یہ دیکھیں یہ آر گروپ ہے تو یہ کیٹون گروپ بن جاتا ہے. اس گروپ کو ہم کہتے ہیں کیٹون. اسی وجہ سے اس ٹرائیوز 3 کاربن ہے تو اس ٹرائیوز کو ہم کیٹو ٹرائیوز کہتے ہیں کیونکہ اس میں کیٹون فنکشنل گروپ ہے. اس کا جو نام ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈرکسی. ڈائی ہائیڈرکسی کا مطلب ہے کہ اس میں 2 ہائیڈرکسل ہے. یہ دیکھیں یہ ہائیڈرکسل یہ فرسٹ اور یہ سیکنڈ 2 ہائیڈرکسل گروپ ہے. تو ڈائی ہائیڈرکسی کا مطلب ہے OH 2 ہائیڈرکسل گروپ ہے. اور ایسیٹون کا مطلب ایسیٹون اصل میں کیٹون کو ریفر کرتا ہے. تو ڈائی ہائیڈرکسی ایسیٹون یا کیٹون اس کو ہم کہتے ہیں. نیکسٹ جو وہ ہے کیٹو ٹرائیوز ٹیٹروز. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے مانوسیکرائڈ کی ٹائپ وہ ہے ٹیٹروز. ناؤ ٹیٹروز کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از مین بائی ٹیٹرا؟ سب سے پہلے تو ٹیٹرا ہم جان لیں. تو ٹیٹرا کا مطلب ہے ٹیٹرا مینس 4. تو آپ جنرل فارمولہ میں C4 پٹ کر دیں اور پھر H2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو H8 بن جاتا ہے اور پھر O کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو O4 بن جاتا ہے. تو ٹیٹروز کا فارمولہ C4H8O4.
اب ٹیٹروز کی دو فارمز ہیں ہمارے پاس، جس طرح ٹرائیوز میں ہم نے پڑھا، اس کی بھی دو فارمز ہیں، الڈو ٹیٹروز ہے اور کیٹو۔ الڈو ٹیٹروز میں الڈیہائڈ فنکشنل گروپ، یہ آپ دیکھیں یہ کاربن نمبر فرسٹ کے اوپر الڈیہائڈ ہے، یہ کاربن اور اس کے ساتھ آکسیجن ڈبل بانڈڈ ہے، کاربونل کاربن بن گیا، ساتھ میں ہائیڈروجن اٹیچ ہے، تو یہ الڈیہائڈ گروپ بن گیا، یہ جو کاربن یہ والا الڈیہائڈ گروپ ہے۔ کیٹو ٹیٹروز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیٹون فنکشنل گروپ ہے، دس از کاربن نمبر 2، اور کاربن نمبر 2 کے اوپر آپ دیکھیں کاربونل کاربن لیکن دونوں سائڈ سے آر گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہ بن جاتا ہے کیٹون۔ اس کا جو نام ہے کیٹو ٹیٹروز کا ایرائترولوز اس کو ہم کہتے ہیں، اور جبکہ اس کو ہم کہتے ہیں ایرائتروز۔ اب ڈی ایرائتروز اس کے ساتھ لکھے ہوئے اور ڈی ایرائترولوز یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ڈی کا مطلب ہے ڈیکسٹو روٹیٹری، تو اسٹیرو آئسومیرزم میں ہم پڑھیں گے، یہ اسٹیرو آئسومرز کی یہ ٹائپس ہیں، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے پینٹوز کی، نیکسٹ جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے پینٹوز۔ نو پینٹوز یہ تھرڈ ٹائپ بن گئی پینٹوز۔ سب سے پہلے پینٹوز میں جو پینٹا ورڈ ہے، پینٹا، پینٹا یہ آپ کو پتہ ہے یہ لیٹر ہے، اور پینٹا کا مطلب ہے 5، گریک لیٹر ہے، اس کا مطلب ہے 5، سو کمپوزڈ آف 5، تو آپ جنرل فارمولہ میں آپ پٹ کر دیں C5، ان کی جگہ C5 H2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو کیا بن جائے گا، H10 بن جائے گا اور O5 بن جائے گا۔ اچھا جی، تو اس کی دو فارمز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں الڈو فارم اور ایک کو ہم کہتے ہیں کیٹو، یہ اس کی الڈو فارم ہے، الڈو فارم، اور یہ والی اس کی کیٹو فارم ہے۔ الڈو اور کیٹو نام سے ظاہر ہے کہ الڈو میں الڈیہائڈ گروپ ہوتا ہے اور کیٹو میں کیٹون فنکشنل گروپ ہوتا ہے۔ تو الڈو پینٹوز میں آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از کاربن نمبر فرسٹ، اور کاربن نمبر فرسٹ کے اوپر یہ کاربونل کاربن ہے، ساتھ میں یہ ہائیڈروجن اٹیچ ہے، تو یہ الڈیہائڈ فنکشنل گروپ ہے۔ باقی سیکنڈ آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دس از ایکچولی کیٹو پینٹوز، اس میں آپ دیکھیں یہ کیٹون فنکشنل گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از کیٹون، کیونکہ یہ کاربونل کاربن اس سائڈ پہ بھی آر گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے اور نیچے بھی آر گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو دونوں سائڈ پہ آر آر گروپ ہے، اس وجہ سے اس فنکشنل گروپ کو ہم کیٹون کہتے ہیں۔ تو الڈو پینٹوز بن گیا اور کیٹو پینٹوز بن گیا۔ الڈو پینٹوز اس کا جو نام ہے وہ ہے رائبوز، رائبوز۔ اچھا ریممبر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رائبوز کی دو فارمز ہیں، ایک ہے ڈی این اے میں جو پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائبوز، ڈی آکسی رائبوز میں صرف ایک آکسیجن ریموو ہوا ہے، تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے C5H10O4، اور دوسرا رائبوز، رائبوز کا فارمولہ یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں رائبوز ہے، یہ جو سٹرکچر ہم نے بنائی یہ رائبوز کی ہے۔ کاربن 2 کے اوپر اگر OH یہاں پہ یہ آکسیجن اگر ریموو ہو جاتی ہے ڈی آکسی بن جاتا ہے، اور ڈی آکسی ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، رائبوز آر این اے میں پایا جاتا ہے۔ اچھا دوسرا ہے اس کی جو کیٹو فارم ہے، کیٹو فارم کو ہم کہتے ہیں رائبولوز، اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ دس واز اباؤٹ پینٹوز۔ پھر نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے ہیگزوز۔ ناؤ ہیگزوز یہ سب سے کامنلی پائے جانے والے ہیں، ہیگزوز، ہیگزوز، اور ہیگزا، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ہیگزا کا مطلب کیا ہے، تو ہیگزا مین 6، ہیگزا کا مطلب ہے 6، تو آپ فارمولے میں پٹ کر دیں، اور ہیگزوز یہ بھی آپ ساتھ میں لکھ لیں کہ کامنلی فاؤنڈ مانوسیکرائڈ، کامنلی فاؤنڈ مانوسیکرائڈ، یہ سب سے عام پائے جانے والے مانوسیکرائڈز ہیں، اور پھر اس کی اگین دو فارمز ہیں، جس طرح آگے اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے، اس کی الڈو فارم ہے اور کیٹو، الڈو ہیگزوز اور کیٹو ہیگزوز۔ اچھا اس کی طرف آتے الڈو اور اس کی جو سٹرکچر ہے، لیکن
سب سے پہلے اس کی جو امپورٹنس، تو دے آر ویری امپورٹنٹ. امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ دے ریپرزینٹ دے ریپرزینٹ بلڈ شوگر لیول. ریپرزینٹ بلڈ شوگر لیول. یہ بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے بلڈ شوگر لیول. بلڈ میں یہ پایا جاتا ہے اور بلڈ کا ایک خاص شوگر لیول ہوتا ہے، اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا، یہ سورس آف انرجی، سورس آف انرجی انرجی کے لیے اینیملز اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے بلڈ میں پایا جاتا ہے. ریممبر، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ میں ایک خاص لیول ہوتا ہے شوگر کا، وہ خاص نارمل لیول، اس سے اگر شوگر لیول کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو ایک خاص بلڈ شوگر لیول ہوتا ہے، وہ جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہماری کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے، ہارٹ پمپنگ کے لیے. اس کے علاوہ وہ شوگر ہم ایکچولی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں سورس آف انرجی، بیکاز ریسپائریشن میں اس کو ہم بریک کرتے ہیں. تو اگین دوبارہ اسٹرکچر کی طرف آؤں. ایلڈو ہیگزوز اور کیٹو ہیگزوز. ایلڈو ہیگزوز میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ الڈیہائڈ فنکشنل گروپ پایا جاتا ہے. کاربن نمبر فرسٹ کے اوپر الڈیہائڈ فنکشنل گروپ ہے. گلوکوز اس کی بہترین مثال، اس کا جو نام ہے وہ گلوکوز ہے. دوسرا کیٹو ہیگزوز. کیٹو ہیگزوز ایکچولی اس میں کیٹون فنکشنل گروپ ہے. کاربن 2 کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ کیٹون فنکشنل گروپ ہے اور اس کا جو نام ہے وہ ہے فرکٹوز. فرکٹوز کو ہم ہنی شوگر بھی کہتے ہیں، ہنی میں یہ پایا جاتا ہے، شہد میں یہ پایا جاتا ہے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس جو موسٹ کامنلی پائے جانے والے مانوسیکرائڈس اور ان کے سب ٹائپس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. اچھا، میں ایک ڈائیگرام سے کلاسیفیکیشن تو اسٹارٹ میں بھی ہم نے کی، لیکن یہ ایک اور کلاسیفیکیشن جو پراپرٹیز کی بیس پہ کلاسیفیکیشن دی گئی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ، وہ بھی آپ کو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں. کلاسیفیکیشن آف کاربوہائیڈریٹس، اس کو دو ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے. وہاں پہ ہم نے 3 ٹائپس میں کلاسیفائی کیا تھا بیسڈ آن ہائیڈرالائسس. پراپرٹیز کے لحاظ سے آپ اس کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کاربوہائیڈریٹ کے دو ٹائپ ہے. سیکرائڈ جو شوگر جن کو ہم کہتے ہیں جو کہ سویٹ ان ٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا ہے پولی سیکرائڈ جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو پراپرٹیز کے لحاظ سے ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں. پراپرٹیز یا دیکھیں تو 2 ٹائپ سے سیکرائڈس جو کہ سویٹ ان ٹیسٹ ہوتے ہیں، پولی سیکرائڈ جن کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو. اچھا، پھر اس کے علاوہ ساتھ میں دیکھیں پراپرٹیز دی گئی ہے سیکرائڈس کی. ان کی فزیکل پراپرٹی ہے کہ لو مالیکولر ویٹ ان کا ہوتا ہے، سولیبل ان واٹر، سویٹ ان ٹیسٹ، جبکہ پولی سیکرائڈ کا ہائی مالیکولر ویٹ، انسولیبل ان واٹر. اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ لسٹ ہوتے ہیں. پھر کمپوزیشن اب دیکھیں تو کمپوزیشن 2 اس کے ٹائپ سے مانو سیکرائڈ ہے اور ڈائی سیکرائڈ ہے. مانو سیکرائڈ سمپل شوگر، ڈائی سیکرائڈس جو ڈبل شوگر کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. ڈائیگرامیٹریکلی اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، تو یہ دیکھیں. اس کے علاوہ پولی سیکرائڈ کی کمپوزیشن آپ دیکھیں تو یہ ملٹیپل شوگر، یہ دیکھیں مینی شوگر یونٹس دے آر لنک ٹوگیدر. اس کے علاوہ سیکرائڈس کا جو جنرل فارمولہ ہے اور جنرل فارمولہ یہ ہے CH2O انٹو N. N ریپرزینٹ ایکچولی نمبر آف شوگر مونومرس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور N کین بی N ریپرزینٹ N نمبر آف کاربن ریپرزینٹ کرتا ہے، نمبر آف کاربن. تو N کین بی 3 to 7 ہو سکتا ہے یہ مانوسیکرائڈ کے لیے. مانوسیکرائڈ کے لیے N ریپرزینٹ نمبر آف کاربن، اور جبکہ ڈائی سیکرائڈ میں پھر N ریپرزینٹ نمبر آف، وہاں پہ بھی N ریپرزینٹ نمبر آف کاربن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو سمپلی N نمبر آف کاربن آپ پٹ کر دیں، آپ ان کا جنرل فارمولہ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن پھر ڈائی سیکرائڈ کے لیے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس جنرل فارمولے میں معمولی چینجز کر دیتا ہوں. وہ چینجز یہ ہیں، یا میں نیچے چینج کر دیتا ہوں، یہاں پہ جگہ نہیں ہے. تو اس کا جو جنرل فارمولہ ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ڈائی سیکرائڈ کا CN
H2O(N-1). تو یہ ان کا جنرل فارمولہ بن جاتا ہے. آپ نے N سے 1 مائنس کر دینا ہے، پھر آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے H2O کے ساتھ، تو اس سے آپ کے پاس جنرل فارمولہ بن جاتا ہے. اب اگر میرے پاس فار ایگزامپل C12 ہے، کاربن 12 ہے، تو آپ N-1 کر دیں تو 11 بن جائے گا. N-1 تو 11 کو H2O کے ساتھ ملٹیپلائی کر دے تو H22، اور پھر O کے ساتھ ملٹیپلائی کر دے تو O11 بن جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پولیسیکرائڈ کا جنرل فارمولہ وہ بھی دیا گیا ہے CxH2O(N), where CX represent number of sugar monomer. اچھا، کامن ایگزامپل پھر اس کی ہے مونوسیکرائڈ کی گلائسرالڈیہائڈ ہے، گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے، گلیکٹوز ہے، رائبوز ہے. ڈائی سیکرائڈ کی ایگزامپل مالٹوز یہ بھی آپ کو لکھواتا چلوں کہ مالٹوز، بلکہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے. مالٹوز ایکچولی اس کو ہم فروٹ شوگر کہتے ہیں، سکروز ٹیبل شوگر ہے، لیکٹوز ملک شوگر ہے. اس کے علاوہ سٹار جو پالیسیکرائڈ کی ایگزامپل ہے، اسٹارچ ہے، گلائکوجن ہے، سیلولوز ہے، لیگنین، کائٹین ایٹسٹرا. تو یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے پراپرٹیز کے لحاظ سے، ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. دس واز اباؤٹ مونوسیکرائڈ، اور ساتھ میں کچھ کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی. امید کرتے ہو آج کی لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا آج کا لیکچر سن کے. اور لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو ریگارڈنگ ٹوڈیز ٹاپک تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں بھی، اور اس کے علاوہ چینل کے اوپر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں.